ایک بوڑھے شخص کو اپنا ایک مرغا بہت پیارا تھا۔ اچانک ایک دن وہ چوری ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر چاکر بھگائے، پورا قبیلہ چھان مارا، مگر مرغا نہیں ملا۔ ملازموں نے کہا کہ مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شیخ نے مرغے کے پر اور کھال ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ ملازم حیران ہو کر ڈھونڈنے نکل پڑے، مگر بے سود۔ شیخ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور پورے قبیلے کے عمائدین کی دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے ان سے اپنا مرغا گم ہونے کے بارے میں ذکر کیا اور ان سے اسے ڈھونڈنے کی مدد کی درخواست کی۔ کچھ زیر لب مسکرائے، کچھ نے بوڑھے کو خبطی سمجھا، مگر وعدہ کیا کہ کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغے کی تلاش پر، اونٹ ذبح کرنے پر خوب گپ شپ ہوئی۔ کچھ دن بعد قبیلے سے بکری چوری ہو گئی۔ غریب آدمی کی تھی، وہ ڈھونڈ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور دعوت کر ڈالی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرغے کی تلاش اور بکری کا قصہ چھیڑا اور قبیلے سے کہا کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو کچھ نے اسے برا بھلا کہا، کچھ نے اسے دلاسا دیا کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، صبر کر لو، اس نے زیادہ نقصان تم کر چکے ہو۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور شیخ کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ اس شیخ نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گئے، اور ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقت نہیں رکھتا تھا۔ بوڑھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور قبیلے کی دعوت کر دی۔ سب کھانے سے جب فارغ ہوئے تو اس نے سرسری انداز میں اپنے اونٹ کے گم ہونے کی اطلاع کی اور اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجا کی کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو محفل میں خوب گرما گرمی ہوئی اور بوڑھے سے کہا گیا کہ اب اگر دوبارہ اس نے مرغے سے متعلق کوئی بات کی تو پورا قبیلہ اس سے قطع تعلقی کر لے گا۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی باپ کی اس حرکت پر مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا اور شرمندہ بھی ہوئے کہ ایک مرغے کے بدلے 3 اونٹ اور شرمندگی علیحدہ۔ یقیناً ان کا باپ اب سٹھیا گیا ہے۔ 15 روز گزرے تو قبیلے کی ایک لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی اور پھر واپس نہ آئی۔ گاؤں میں کہرام مچ گیا، پورے قبیلے کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ نوجوان نے جتھے بنائے اور تلاش شروع کی۔ پہلے گاؤں، پھر ارد گرد، پھر مزید گاؤں کے لوگ شامل ہوئے اور ارد گرد کے گاؤں سے معلومات لی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ ڈاکو قریب پہاڑ کی ایک غار میں کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے چھاپا مارا، وہاں لڑائی ہوئی، امواتیں ہوئیں اور لڑکی برآمد کر لی گئی۔ لوگوں نے وہاں اونٹ اور بکری اور مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ لیں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بوڑھا شخص کس طوفان کے آنے کا عندیہ دے رہا تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ مرغے پر ہی متحد ہو جاتے تو آبرو تک بات نہ پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ بڑی تکلیف سے پہلے چھوٹی تکلیفیں دے کر تنبیہ فرماتا ہے تاکہ اہل عقل سمجھ جائیں اور اپنی اور اپنے ملکیتی ریوڑ پر توجہ دیں، اس سے قبل کہ اسے بھیڑیے نوچ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔